ریزن اکثر و بیشتر ہمارے سر میں شدید درد ہوتا ہے اور ہم اس کا علاج پھر ٹوٹکوں کی صورت میں کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کچھ لوگ چائے پینے کی کوشش کرتے ہیں, کافی سے سر درد بھگانے کی, پین کلر دیتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آج کل بہت سارے لوگ اس کی شکایت کر رہے ہیں. عموماً ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب آپ نے بہت زیادہ ایسا کام کیا ہو جس میں آپ کی آنکھوں کا استعمال ہو, پڑھائی ہو, کمپیوٹر پہ آپ بیٹھیں تو آپ کے سر میں درد ہو جاتا ہے. لیکن اکثر آپ کی نیند بھی اچھی پوری ہو پھر بھی آپ اٹھیں تو آپ کا سر بھاری محسوس ہوتا ہے. یہ سر درد جو ہے اکثر گرمی میں بھی ہو جاتا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ کبھی آدھے سر میں درد ہوتا ہے, کبھی سر کے کچھ مخصوص حصوں میں درد ہوتا ہے, کبھی پورے سر میں درد ہوتا ہے. تو کیا ہم اس کو نیگلیکٹ کر رہے ہیں؟ یہ ہمیں کسی قسم کی انڈیکیشن دے رہا ہے کہ جی آپ کے ساتھ دیر از سم تھنگ رانگ ود یو اور اپنے ڈاکٹر کو آپ کنسلٹ کریں. تو یہ ہم جاننا چاہیں گے اور پھر یہ بھی جانیں گے کہ اس سر درد کو بھگانے کے لیے ہم جو ٹوٹکے اپناتے ہیں, چاہے وہ پین کلر لینے کی ہم نے ایک عادت بنا لی. کچھ لوگ تو ڈیلی کھا رہے ہوتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں جی اس سے درد چلا جائے گا, درد چلا بھی جاتا ہے. لیکن کیا ہم اپنے ساتھ یہ غلط کر رہے ہیں, صحیح کر رہے ہیں؟ اس تمام تر صورتحال پر جاننے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جی نیورو سرجن پروفیسر ڈاکٹر رضا رضوی صاحب. السلام علیکم, گڈ مارننگ سر. سر یہ بتائیں کہ ڈاکٹر صاحب کی یہ کیا مسئلہ ہے؟ سر درد ایک عام کہنا چاہیے ایشو ہے, ہو جاتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں. کبھی آپ نے زیادہ کام کر لیا, کبھی آپ ٹینشن میں انگزائٹی کا شکار ہیں, یا آپ نے آنکھوں ریڈنگ والا کام زیادہ کر لیا ہے, یا یہ باقی اس کی ڈفرینٹ جو ہے کیٹیگریز ہے؟ دیکھیں, ہیڈ ایکس کی جو ہے نا ڈفرینٹ کیٹیگریز ہوتی ہیں. سر درد جیسے آپ کہتے ہیں, اسٹارٹنگ وتھ جو موسٹ کامنس ہے آج جو ہم جسے لیتے ہیں, اسے ٹینشن ہیڈ ایکس, جو آپ کا ورک ریلیٹڈ ہوتا ہے, اسٹریس ہوتی ہے, ورک لوڈ کی وجہ سے, ورک لوڈ ہے, اسٹریس ہے, وہ آپ کے بیسیکلی سر میں درد ہوتا ہے جو کہ آپ کو گردن میں ویکس اپ پین, لیتھارجی وغیرہ ہوتی ہے. دوسرا جو آپ آتے ہیں تو اس میں مگرین ہیڈ ایکس, جسے آدھے سر کا درد کہتے ہیں. کلسٹر ہیڈ ایکس آ جاتا ہے. ہارمونل ہیڈ ایکس ہیں جو یوزولی فیمیل میں مور کامن ہے آفٹر مینوپاز. اور ہارمونل چینجز سے کیا مراد ہے؟ کلسٹر ہیڈ ایکس بیسیکلی ایک یہ شدید تھرمبنگ پین ہوتا ہے پورے سر کے اندر نا, فیل تھرابنگ. ہاں, اسی طرح جیسے مگرین ہے وہ بھی پلسٹائل ہیڈ ایک ہوتا ہے. لیکن مگرین ایک سائڈ کا درد ہوتا ہے, ایک سر کا, اور اس میں پتہ لگ جاتا ہے پہلے سے کہ مجھے درد ہونے والا ہے. ٹھیک ہے. لائک اس میں پھر آپ اس کی طرف اگر آتے ہیں, سائنس ہیڈ ایکس ہیں, لوگوں کو لانگ ٹرم فلو چل رہا ہے اس کی وجہ سے فرنٹل ہیڈ ایکس ہو جاتے ہیں. پھر ایک ہیڈ ایک ہے یوزولی ہماری پوسچرنگ کی وجہ سے, جو ہماری گردن پہ موٹا تکیہ استعمال کر رہے ہیں ڈیلی کنٹینیوسلی, موبائل کی یوز سے ہماری نیک آگے بینڈ ہوئی ہوئی ہے, پراپر پوسچر نہیں, تو اس کی وجہ سے ہماری گردن کی وجہ سے اسپیزم کی سر میں درد ریڈیٹ کرتا ہے. پھر سر میں کسی کی چوٹ لگ گئی سگنیفیکنٹ, تو پوسٹ ٹرومیٹک ہیڈ ایکس ہوتے ہیں. ہاں, تو یہ تمام تر کمز انڈر دا ہیڈنگ آف دا ہیڈ ایک. اب اس میں ہمیں سب سے جو اہم چیز ہوتی ہے کہ اس میں ہمیں تھوڑا سا اپنا لائف اسٹائل کو چینج کرنا پڑتا ہے. میڈیکیشن تو ڈیفینیٹلی, لیکن جیسے مائیگرین ہے اس کے لیے تو آپ کو پراپر ٹریٹمنٹ دینی ہے. جو عموماً عام جو سر کے درد کی شکایت ہوتی ہے, جیسے آپ نے کہا ورک لوڈ کی وجہ سے ہے, انگزائٹی کی وجہ سے ہے, ٹینشن اسٹریس کی وجہ سے, اس کا کیا علاج کیا جائے؟ دیکھیے جی, اس میں اس کا علاج میں اس طرح ہے کہ فرسٹ آف آل آپ اپنی ایک لائف اسٹائل کو چینج کریں. ٹھیک ہے نا, نوئنگ دیٹ کہ آپ کو کس وجہ سے ہیڈ ایک ہو رہا ہے. آپ کو پتہ ہے اگر آپ لانگ ورکنگ آورز ہیں آپ کو, تو اس میں بریک لیں. اگر آپ کا سلیپنگ پراپر نہیں ہے اس کو پراپر کریں. بہت سے لوگ لیٹ نائٹ ان کی ہیبٹس ہیں جاگنے کی, اس کو چینج کریں. کھانے پینے کی ہیبٹس کو چینج کیا جائے. کھانے پینے سے بھی سر درد؟ ہاں, دیکھیں لیٹ نائٹ ایٹنگ سے بھی بہت سارے لوگوں کو ہیڈ ایک کمپلین ہوتی ہے. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جن کا کہ ابھی تک اسٹل ان وے آف ریسرچ کے اس میں ہے, ابھی تک یہ اسٹیبلش نہیں, بٹ دے کم انڈر دا کازز کے اس میں ان کا زمرے میں یہ لوگ آتے ہیں ساری چیزیں. اس کے ساتھ ساتھ جہاں تک مگرین کی بات کی, تو مگرین ہیڈ ایک بھی جو ہے نا یہ کانسٹنٹلی ہوتے رہتے ہیں, ٹیمپرری ٹریٹمنٹ ہے. بٹ ونس فار آل آپ کو ایک دفعہ پراپر انویسٹیگیشن کرنی ہے. اگر ہیڈ ایک آپ کا کرونک ہو رہا ہے, پرولونگ چل رہا ہے, ٹو رول آؤٹ اینی برین ایشو نا, لائک سی ٹی اسکین کرائیں, ایم آر آئی کرائیں. اس کے ساتھ ساتھ بہتر ہوتا ہے کہ جو فیمیلز ہیں وہ ہارمونل ورک اپ بھی کر لیں, بیکاز سم ٹائم اس کی وجہ سے بھی ان کو رول آؤٹ کرنے میں آسانی رہتی ہے. ماحول کتنا اثر انداز ہوتا ہے؟ بارش کا موسم ہے, گرمی زیادہ ہے, کیا یہ بھی سر درد کی وجہ بنتا ہے؟ اکثر و بیشتر جب آپ ڈی ہائیڈریشن کا بھی شکار ہوتے ہیں تو آپ ڈیزینس فیل کرتے ہیں, تو یہ فیکٹرز بھی ہوتے ہیں. دے آل آر دا ایگریویٹنگ فیکٹر. اس سے شدت آپ کی بڑھ جاتی ہے, ٹھیک ہے, شدت بڑھ جاتی ہے. لیکن وہی والی بات آتی ہے نا, اگر
آپ ہیٹ میں ہیں, ہیٹ بہت زیادہ ہے, تو آپ کو ڈیفینیٹلی ریپلیسمنٹ تو کرنا ہے فلوئڈ کو. اورل انٹیک اپنا پانی کا بڑھائیں تاکہ آپ اس لیول پہ نہ پہنچیں کہ جہاں ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے آپ کو ہیڈ ایکس ہوں. باقی اپنا بارش وغیرہ کی وجہ سے تو لیس لائکلی ہے, لیکن پھر بھی ڈیفینیٹلی ہر چیز کا کہیں نہ کہیں دے کین کم انڈر دا ایگریویٹنگ فیکٹرز. اور ہمارا جو اب ظاہر ہے ورکنگ انوائرمنٹ بھی ہے, جہاں ہمارے آفیسز ہیں وہاں ہم فلی ایئر کنڈیشنڈ ہیں, ایک دم سے ہم آفس سے باہر نکلے, دھوپ کا سامنا ہے, گاڑی بھی گرم ہوئی ہوئی ہے, سو یہ بھی سبب بنتے ہیں ایک دم سے ٹھنڈا گرم ماحول میں. بالکل, یہ اسی طرح جیسے میں نے ابھی بتایا آپ کو, دے کین بی دا ایگریویٹنگ فیکٹرز, بٹ ہر کسی کو درد نہیں ہو رہا ہوتا. انڈر لائن کوئی اسٹریس فیکٹر ہے, انڈر لائن میگرین فیکٹر ہے, کلسٹر ہے, پوسٹ ٹرومیٹک ہے, سائنس ہیڈ ایکس ہیں, سروائکل ایشو کی وجہ سے ہیڈ ایکس ہیں, تو دے کین بی دا ایگری فیکٹر. بٹ وہی والی بات کہ پھر وہ ڈائریکٹلی وجہ وہ نہیں ہے, وہ ایگریویٹنگ فیکٹرز میں آ جاتے ہیں. اچھا, اکثر و بیشتر لوگ جو ہیں یہ ٹرک اپناتے ہیں کہ جی میں چائے کا کپ پی لوں, گرم چائے کا, میں کافی پی لوں, کافی کو بڑی عادت بنا لیں تو میرے سر کا درد چلا جائے گا. یہ ٹوٹکے کیسے, پلس جو اپنے آپ کو عادت بنا لی ہے پین کلر کھانے کی, روزانہ کھا رہے ہیں, گھر میں وہ ایسے رکھی ہے جیسے آپ نے کوئی بسکٹ اٹھایا اور کھا لیا. از اٹ گڈ فار ہیلتھ؟ دیکھیں, چائے وغیرہ کا افیکٹ تو پڑتا ہے لوگوں کو نا, بیکاز آئی مائی سیلف ڈونٹ ٹیک, اگر مارننگ ٹی نہ لوں, میں ایک ہی لیتا ہوں, مجھے ہیڈ ایک ضرور میری تو ہوتا ہے. آنکھ ہی نہیں کھلتی. تو وہ تو ہے اپنی جگہ نا, وہ اس میں جو ہے وہ ہے. لیکن یہ اگر اتنا فریکوینٹ ہیڈ ایک ہو رہا ہے کہ آپ کو ڈیلی بیسس پہ ٹیبلٹس لینی پڑ رہی ہے, تو ونس گو فار دا انویسٹیگیشنس. ایک دفعہ اپنا ورک اپ ضرور کرنا چاہیے, لائک سی ٹی اسکین. کسی بھی, اب تو پبلک سیکٹر میں بہت سارے ایسے سینٹرز بن گئے جہاں جا کے دکھایا جا سکتا ہے. ایک اپنا پراپر ورک اپ آپ کا ہونا چاہیے تاکہ ڈائگنوسس ہو جائے آپ کی. سم ٹائمز کوئی چھوٹی سی چیز ہوتی ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی رہتی ہے, اور پھر اگر ہیڈ ایک کے ساتھ دوسری چیزیں, بلڈ ویژن ہو رہا ہے, آپ کو وومٹنگز ہو رہی ہیں, تو یہ ساری چیزیں پھر آپ کو ایڈوانسمنٹ کی طرف لے کے جا رہی ہیں. میگرین میں یوزلی جو ہیڈ ایکس ہوتے ہیں دے آر ایسوسیٹیڈ ود وومٹنگس. وومٹنگ ہوئی تو پین سیٹل ہو گیا. لیکن ونس فار آل آپ نے ایک دفعہ ورک اپ ضرور کرنا ہے. اچھا, سر درد اور سر میں بھاری پن محسوس ہونا اور پھر چکر آنا, یہ کیا فیکٹرز ہیں, یہ کیسے ڈفرینٹ ہے, پھر اس میں کیا کیا جائے؟ دیکھیے, اس میں پھر یہ ڈبیٹ بہت زیادہ ہو جاتی ہے اس کے اندر نا. آپ کو پھر انڈر لائن انویسٹیگیشن دیکھنی ہے. چکر آ رہے ہیں تو آپ کے بلڈ پریشر ساتھ انوالو ہو سکتا ہے. چکر آ رہے ہیں, آپ ڈائبٹک ہیں تو شوگر آلٹرڈ ہو سکتی ہے. چکر آ رہے ہیں تو آپ کے لپڈ ڈی رینج ہو سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں, لپڈ مطلب چربی, تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں. پھر ان کو ورک اپ کرنے کے لیے ہیوینیس, یوزلی ہیوینیس ناٹ ڈائریکٹلی بٹ سم ہاؤ بیکاز آف ان چیزوں کی وجہ سے ہو جاتی ہے. اچھا, اور ساتھ میں یہ بھی جاننا چاہ رہی تھی کہ عموماً ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ لوگ جیسے کہ ہم نے کہا عادی ہو جاتے ہیں, بھوک بھی اکثر کم کھانا, ڈائٹنگ جو لوگ کر رہے ہیں, کیا ان کو ہی زیادہ شکایت ہوتی ہے؟ زیادہ شکایت ان کو نہیں کہہ سکتے آپ, ہر کوئی ڈائٹنگ کرنے والے کو نہیں ہوتی, لیکن وہی شوگر لیولز لو ہو گئے, بی پی لو ہو گیا, دے کین بی دا ایگریویٹنگ فیکٹر. کیونکہ ہمارے اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں جی, کچھ لوگ باقاعدہ پراپر ڈائٹ کرتے ہیں جس میں وہ کنسلٹ کرتے ہیں ڈائٹیشین سے, وہ انہیں پراپر میل بتاتے ہیں کہ آپ نے کتنے پروٹینز, کتنے نیوٹریشنز آپ نے اپنے میل میں انکلوڈ کرنے ہیں. لیکن کچھ لوگ جو ہے وہ سیلف ڈائٹنگ ایسے کرتے ہیں کہ وہ کھانا کم کر دیتے ہیں, وہ میٹھا کم کر دیں گے, وہ گوشت کھانا چھوڑ دیں گے, روٹی کھانا چھوڑ دیں گے, تو ان کے لیے مسائل ہو سکتے ہیں والے. دیکھیے, آپ اگر ڈفرنٹ ٹائپ آف ڈائٹنگ ہے, اور جیسے پورا ایک پلان ہے ڈائٹنگ کے ساتھ ساتھ اگر آپ کا کوئی ورک اپ بھی کر رہے ہیں, اپنے آپ مارننگ ایوننگ واک کر رہے ہیں, کوئی جم کر رہے ہیں, یہ ساری چیزیں ہیلپ کرتی ہیں. لیکن ڈیفینیٹلی اگر ایک اسپیشلسٹ آپ کو ایڈوائس دے رہا ہے تو پھر ایک بیلنس ڈائٹ بتاتا ہے آپ کو. سم ٹائمز ہمارا جو اپنی ڈائٹ شروع کرتے ہیں, آلدو وہ افیکٹ کرتی ہے, بٹ کسی جگہ آ کے آپ کو پرابلم کر رہی ہوتی ہے. اچھا, کچھ فوڈز بھی ایسے ہوتے ہیں, کیا ہم کوئی بغیر کوئی پین کلر کھائے, ٹوٹکے کیے, ان درد سے نجات حاصل کر سکتے ہیں؟ کچھ پریشر پوائنٹس ہوتے ہیں, اکثر لوگ ان کو پریس کرتے ہیں, کہتے ہیں جی, اور سر میں آئلنگ کرتے ہیں تو کہتے ہیں درد چلا گیا. بیسیکلی ہوتا یہ کہ آپ تھوڑا سا پریشر پوائنٹ جو ہوتے ہیں ان کو آپ کرتے ہیں تو آپ کی ایک طرح سے برین کی جو اسکیلپ کی جو بلڈ سرکولیشن ہے وہ تھوڑا سلو ڈاؤن ہو جاتی ہے. وہ سلو ڈاؤن ہونے کے مے بی سم ٹائم آپ کو آدھے گھنٹے کا ریلیف مل گیا. آپ کو بہت سے لوگ اپنے ٹیمپورل ایریا کو مساج کر رہے ہیں, بہت سے لوگ اپنے فرنٹل ایریا کو مساج کر رہے ہیں. تو مساج سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو ایک بلڈ سرکولیشن ہے اس پہ افیکٹ آتا ہے. جب بلڈ سرکولیشن رکتی ہے یا بہت سے لوگ ایسے رکھ کے بیٹھ جائیں گے تو ڈیفینیٹلی میری اگر
सुपरफिशियल टेम्पोरल ऊपर ब्रेन को स्किल को सप्लाई नहीं कर रही है, तो वो एक फीलिंग आपको अच्छी आती है। ठीक है। लेकिन वही बात डॉक्टर साहब आपने कहा कि जो अगर आपको कॉन्स्टेंटली ये दर्द रोजाना की बुनियाद पर है तो कंसल्ट योर डॉक्टर। थैंक यू सो मच डॉक्टर रिजवी साहब हमारे साथ मौजूद थे और बड़े जबरदस्त उन्होंने इस हवाले से हमें टिप भी दी।